اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی القدیم۔ عزیزان محترم سامعین اکرام، الدرس الثانی، دوسرا درس ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبجیکٹ ہے عربی زبان بول چال، ٹھیک ہے، سبجیکٹ ہے عربی زبان میں بول چال۔ جیسے ہم انگلش لینگویج سیکھتے ہیں، چائنیز لینگویج سیکھتے ہیں، اس طرح سے عربی زبان، عربی لینگویج بھی سیکھی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس زبان کے گرامیٹیکل معاملات، ووکیبلریز، الفاظ معنی اور فعل، تمام چیزوں کو ہم اپنے ذہن نشین کریں اور اس کے ذریعے سے بولنے اور چالنے کی کوشش کریں۔ تو اسی سلسلے میں ہم پہلی کتاب پڑھ رہے تھے جس کا پہلا درس ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج درس ثانی یعنی لیسن نمبر 2 ہم پڑھیں گے۔ موضوع اس میں کیا ہے؟ لیسن نمبر 2 میں کیا ہے؟ ذالکا، کیا ہے؟ ذالکا، جس کو انگلش میں ہم مثال طور پہ ہم دس کے دس دیٹ کے معنی میں ہم لیتے ہیں، ٹھیک۔ کہہ رہے ہیں ما ذالکا۔ اچھا، ما اور من کے بارے میں آپ پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ ما کس لیے استعمال ہوتا ہے بتائیے بھائی یاسر صاحب، ما اور من میں کیا فرق ہے؟ ما اور من جو ہے وہ لیونگ تھنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ما جو ہے عاقل کے لیے، من جو ہے عاقل کے لیے، اور ما جو ہے غیر عاقل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے صحیح ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں ما ھذا، ہاں جو ہے جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو عاقل و غیر عاقل تک رکھیں، ہاں وہ ہر جگہ فٹ نہیں آتا ہے جاندار و غیر عاقل، ہاں کیوں، اس کی وجہ میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی گدھا کھڑا ہے تو میں کیا کہوں گا، من ھذا یا ما ھذا؟ ماں، کیوں؟ یہ غیر عاقل کے لیے۔ جی جی، یہ بھی اس میں ہے، مثال بھی ہے۔ اب آپ میرے سمجھ گئے آپ، اگر ہم جاندار اور غیر جاندار لے لیں تو پھر وہ گدھا تو جاندار ہے، غیر عاقل، تو اب کیا معیار بنا؟ احسن، تو ٹھیک۔ ما ذالکا، کہہ رہے بھائی یہ کیا ہے؟ تصویر دیکھیں، تصویر لکھی ہوگی، بنی ہوگی آپ کے۔ ما ذالکا، ذالکا نجمن، نجمن، اس کا ترجمہ کریں، یہ ستارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ستارہ عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل ہے ہمارے حساب سے، باقی جتنی ہمارے پاس معلومات ہے، ٹھیک۔ اچھا آگے دیکھیں، ھذا مسجد وذالک بیت، یہ مسجد ہے اور وہ بیت، وہ گھر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ھذا، ادھر دیکھیں، یہ اس میں اشارہ کے طور پہ ہم عربی میں پڑھتے ہیں، ھذا اس میں اشارہ ہے، قریب کے لیے آتا ہے، اور ذالک تھوڑا سا درمیان کے لیے، بلکہ بعید کے لیے ذالک، اور ذاکا درمیان کے لیے آتا ہے، ھذا ذاکا ذالک، ٹھیک ہو گیا۔ ذاکا، ہاں درمیان کے لیے، اور ذالک، ہاں ہاں۔ اب اللہ نے یہاں پہ کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ھذا مسجد، یہ مسجد ہے، ذالک بیت، یہ گھر ہے۔ اگلا دیکھیں، ھذا حصان، یہ کیا ہے؟ حصان کسے کہتے ہیں؟ ہاں ہاں، اور ذالک حمار، حمار کسے کہتے ہیں؟ گدھے کو۔ یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، کہاں ذکر ہے؟ سورہ جمعہ میں، احسن۔ اذالک کلب، ذالک کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا، نہیں، ذالک قطن، قطن کسے کہتے ہیں؟ بلی، نہیں، یہ تو بلی ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے، اذالک کلب، کیا یہ کتا ہے؟ لا، ذالک قطن، یہ بلی ہے۔ ما ذالک، یہ کیا ہے بھائی؟ اب ما سے سمجھ گئے آپ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے ما ذالک؟ احسنتم۔ ما ذالک، یہ کیا ہے بھائی؟ ذالک سریر، یہ بیٹھنے کی جگہ ہے، بیڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ بیڈ ہے۔ اچھا اب صفحہ پلٹے، من ھذا، اب آپ اس کے سوال سمجھیں، آپ من ھذا ومن ذالک، بھائی قریب میں کوئی چیز بولے من ھذا، یہ کیا ہے؟ من ھذا، بھائی من ذالک، وہ کیا ہے بھائی؟ کہہ رہے ھذا مدرس وذالک امام۔ آپ نے کس سے پہچانا؟ من سے پہچانا کہ آپ کسی عاقل کی بات ہونے والی ہے۔ جی، من ھذا، یہ کیا ہے؟ ومن ذالک، وہ کیا ہے؟
تو اس سے مراد اب جب من آیا نا آپ نے ذہن میں لگا اچھا یہ کسی عاقل کے بارے میں بات پوچھ رہے ہیں, یہ من ہاذا یہ کیا ہے, من منظر کس کے, جی جی استفامیہ ہے نا, استفامیہ ہے, اور من استفامیہ کہلاتا ہے. معنی اس کا جی 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 بالکل بالکل. من ہاذا یہ کون ہے, یا من ذالک وہ کون ہے, ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے ہاذا مدرسن, یہ جو ہے ٹیچر ہے, وذالک امام, یہ امام ہے. ما ذالک, اب آپ فوری سمجھ جائیں گے ما ذالک کا مطلب غیر عاقل کے لیے بات ہو رہی ہے. ما ذالک یہ کیا ہے, ذالک حجرن, حجر مانے پتھر, ذالک حجرن یہ پتھر ہے. ھذا سکرن, بولیں سکر کسے کہتے ہیں, کسے سکر کسے کہتے ہیں, انک کو. اچھا وذالک لبن, ہاں ہاں, اور یہ وہ کیا ہے, دودھ ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ انک کو کہتے ہیں, انک کو کہاں لکھا ہے انک, اچھا یہ امپورٹ ہی ہے, مجھے تو سکرن چینی کو کہتے ہیں, میرے ذہن میرے نزدیک تو چینی کو کہتے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے, اس کو ٹھیک ہے. ھذا سکرن, سکرن جو ہے وہ اصل میں اس طرح سے وہ بنا ہوا ہے ایک پورٹ نما, تو آپ لوگ سمجھے کہ شاید یہ انک کا ڈبہ ہے. نہیں, انک نہیں ہے, برابر میں دودھ بھی تو رکھا ہوا ہے, تو دودھ میں انک تو ڈالنے سے رہے, دودھ میں انک تم ڈالنے سے رہے, دودھ میں ہم چینی ہی ڈالیں گے. تو ھذا سکرن یعنی یہ چینی ہے, وذالک لبن اور وہ دودھ ہے. تمرین اب کہہ رہے ہیں ایکسرسائز کر لیتے ہیں, تمرین ہے, کہہ رہے ہیں اقرا وکتب. اقرا مانے کیا ہو گیا, پڑھو, وکتب ہاں واو جو ہے بیچ ہے, اصل میں اصل ہے اکتب, اصل کیا ہے اکتب, تو واو لیا ہے تو ہم سے وصل کو ہٹا دیا ہم نے, وکتب ہو گیا, ٹھیک ہے. پڑھو اور لکھو. ھذا سکرن, بولیں یہ چینی ہے. اب آپ لوگوں سے ایک وعدہ لینا بھی ہے اور وعدہ کرنا بھی ہے کہ اب جب ہم پڑھ رہے ہیں نا تو اس کو انشاءاللہ اپنی زندگی لائف میں اپنی بیوی سے بھی ایسی مخاطب ہوں آپ. یا بیگم, کیا بولیں گے آپ, اعطنی سکرن, لائیے میرے لیے چینی لے آئیے. اعطنی لبن, میرے لیے دودھ لے آئیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس کے لیے تو پھر بیوی کو ہی پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو کوئی بات نہیں, اگر وہ نہیں سمجھے گی تو آپ ان کو سمجھائیں گے تاکہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے, تدریس بھی ہو جائے, اور گھر میں بھی ایک عربی ماحول شروع ہو جائے. من ذالک, بھائی یہ کون صاحب, وہ کون صاحب ہے, ذالک امام, یہ امام صاحب ہے. اذالک قطن, کیا یہ بلی ہے, لا, ذالک کلب, یہ کتا ہے, ٹھیک ہے. ما ھذا, یہ کیا ہے, ھذا حجر, یہ کیا ہے, پتھر ہے. الکلمات الجدیدہ, نیو ورڈز, سب مل کے بولیں, امام, حجر, سکر, لبن. ٹھیک ٹھیک, پیج پلٹ لیں. پوائنٹس ٹو ریمبرز, یعنی ان چیزوں کو یاد کریں, ٹھیک ہے. کریں ان دس لیسن وی لرن دا یوز آف ذالکا, میننگ دیٹ, اینڈ وہ میننگ ہاں میننگ اینڈ, اینڈ بالکل. ذالکا کا معنی کیا ہے, جیسے ہم کہتے دس دیٹ, تو ہم ھذا مانے دس اور ذالکا مانے دیٹ, ٹھیک ہو گیا. اچھا, دس از ہاؤس اینڈ دیٹ از ماسک, کیوں, ھذا بیتن وذالکا مسجد, ٹھیک ہے, ذالکا مسجد. اچھا, اب کیا کہہ رہے ہیں, پڑھیں ذرا یاسر صاحب, نوٹ پڑھیں. نوٹ ہے, ذالکا is pronounced ذالکا but it is written without alif. الف,
ذالکا یہ تجوید کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، میں نے شاید ریکارڈنگ میں بھی میں نے اس کو پڑھایا ہے کہ ضروری ہے کہ ہم ذال کو الف اور لکھیں، ٹھیک ہے، بلکہ ذالکا کو ہم ذالکا الف کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگلا آپ بتائیں کیا پڑھ رہے ہیں. سیکنڈ ہے دی ورڈ وا از ریٹن کلوز ٹو دا فالوئنگ ورڈ. ہاں ووکیبلری میں بتایا. ہاں کہ ایک جملے کو ادھر کلوز کر کے پھر اگلا اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا ووکیبلری میں کیا ہے، امام امام ہو گیا، حجر اسٹون ہو گیا. ہاں دیکھیں خود آ گیا. سکر مانے کیا ہے، شوگر، اور ملک لبن ملک کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ. نیکسٹ درس میں آپ سے جو ہم پڑھا چکے ہیں درس اول درس ثانی، اس کو ہم آپ سے پوچھ تاچھ کریں گے، پھر درس ثالث سے شروع کریں گے. اور صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین. چلیں.